السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا بیس سائنس اکیڈمی اور آج ہم کرنے لگے ہیں 9th کی میتھ چیپٹر 1 جو ہمارے پاس ہے قالب اور قالبوں کا مقطع۔ تو اس میں ہم اس کا تعارف پڑھیں گے اس چیپٹر کا، جس میں ہم قالب کہاں سے آئے اور کس نے اس کو پہلے استعمال کیا۔ تو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے چینیوں نے سب سے پہلے قالبوں کا استعمال شروع کیا۔ چینیوں نے سب سے پہلے اس قالبوں کا استعمال شروع کیا اور ان چینیوں کی ایک اہم کتاب ہے جو ہے 9 چیپٹر آف میتھمیٹیکل آرٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب میں اس میں ہمزاد مساواتوں کو حل کرنے کے طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ مطلب اس کتاب میں ہمزاد مساواتوں کو حل کرنے کے طریقوں کی وضاحت ہوئی ہے۔ تو 1850 میں جیمز جوزف سلوسٹر نے قالب متعارف کروایا، ٹھیک ہے۔ جیمز جوزف نے قالب کو متعارف کروایا۔ میٹرکس یا قالب ایک ہی چیز ہے، ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ میٹرکس ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جو رحم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بچہ دانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قالب کا تصور انگلستان کے مشہور ریاضی دان آرتھر کیلے نے پیش کیا۔ یہ 19ویں صدی میں آرتھر کیلے نے قالب کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد ہم قالب کو پڑھتے ہیں۔ قالب اس مجموعہ کو کہا جاتا ہے جس میں قطاریں اور کالم سجائے جاتے ہیں، مطلب جس میں قطاریں اور کالم دونوں موجود ہوں۔ اعداد یعنی ارکان کی قطاریں بائیں سے، جو قطار ہوگی وہ ہوگی بائیں سے دائیں جانب ہوں گی، اور کالم اوپر سے نیچے کی جانب ہوں گے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں قطار ہے، یہ بائیں سے دائیں جانب جا رہی ہے اور کالم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اور قالب کو ہمیشہ انگریزی کے بڑے حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی جو ہمارے پاس قالب ہوگا اس کو ہم نے بڑے کیپٹل لیٹر سے ظاہر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اے ہے، بی ہے، پھر سی ہے، پھر ڈی ہے، اسی طرح بڑے حروف سے ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قالب میں ارکان کی ترتیب۔ قالب میں جو ارکان ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، جس میں پہلا ہمارے پاس ہے قالب میں ارکان کی افقی ترتیب کو قطار یعنی رو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس کیا ہے، اے اور بی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس قطار ہے۔ اس کے بعد دوسرے میں قالب میں ارکان کی عمودی ترتیب کو کالم کہا جاتا ہے۔ عمودی ترتیب یعنی جس طرح یہ ہمارے پاس عمودی ترتیب ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قالب کا مرتبہ۔ اگر کسی قالب میں قطاروں کی تعداد کو m اور کالموں کی تعداد n ہو تو اس کا مرتبہ m/n ہوگا، یعنی قطاروں کی تعداد کو m اور کالموں کی تعداد کو n، تو یہ ہمارے پاس m/n ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک قالب ہے، اس میں ہم نے پہلے قطاریں دیکھنی کتنی ہیں، ایک قطار اور 2 قطار، ہم نے کیا لکھنا ہے 2 یہاں پہ، پھر ہم نے کالم دیکھنے، ایک کالم اور 2 کالم، اس کا مرتبہ کیا ہوگا 2/2 ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور قالب ہے جس میں بھی ایک قالب ہے 3 - 1 6، پھر نیچے 2 0 5، تو اس میں ہم نے پہلے قطاریں دیکھنی ہے، تو 1 اور 2، یہ 2 ہمارے پاس، ہم نے 2 لکھنے کے تھا۔ اس کے بعد ہم نے بائیں لکھنا ہے، پھر ہم نے کالم دیکھنا ہے، 1 کالم، پھر 2 کالم، پھر 3 کالم، ہم نے 3 لکھا، تو بی کا قالب کا مرتبہ کیا ہوگا 2/3۔ تو یہ ہمارے چیپٹر نمبر 1 اور اس کی مشق نمبر 1 کا جو تعارف تھا وہ ہم نے بیان کر دیا۔ تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔